सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो सड़कों पर पाकिस्तान के अवाम से बात करते हैं। जिस तरह आपके सामने ये इस्लामाबाद की टीचर्स कई दिनों से बैठी हैं, उससे पहले लेडी हेल्थ वर्कर बैठे थे, तो आज पूरी अपोजिशन भी सड़कों पर ही आपसे बात कर रही है, क्योंकि ना ऐवान चलता है, ना ऐवान की रवायात की किसी को परवाह है, ना कोई शर्म है, ना हया है, ना जो असम्बली में अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं जो अवाम की बात करना चाहते हैं, अवाम की तकलीफ़ की बात करना चाहते हैं, ना उनकी बात सुनी जाती है। और ये सिलसिला 2.5 साल से कायम है। आज 2 इश्यूज़ पर हमने बात करनी थी असम्बली में। एक जो बिजली के नर्ख में इजाफा हुआ है और मुतवातिर होता जा रहा है, जिस पर हुकूमत के कई वज़रा असम्बली के अंदर और असम्बली से बाहर मुकम्मल झूठ बोलते रहे हैं, उनको अवाम के सामने रखना था। और दूसरा ये ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट जो इस हुकूमत की करप्शन का मुंह बोलता सबूत है, और इसकी बहुत सी डिटेल्स हैं जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। इन पर आज बात होनी थी, लेकिन ये बात वहाँ पर ना हो सकी। इसके साथ साथ कौमी असम्बली के एक मेंबर जनाब खोकर साहब जो लाहौर से मुंतखब हुए हैं, आपको पता होगा कि 4 दिन पहले उनके घर को मसमार किया गया। तो ये सिर्फ हथकंडे हैं खोकर साहब को दबाने के, असम्बली से दूर रखने के, ताकि वो इस पार्टी का साथ ना दे सकें, अवाम की नुमाइंदगी ना कर सकें। ये इतने ओछे और घटिया हथकंडे पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत ने इस्तेमाल नहीं किए जो आज हुकूमत कर रही है। पाकिस्तान की तारीख में किसी मेंबर असम्बली का घर मिसमार नहीं किया गया। आज हम उस हद तक भी जा पहुंचे हैं कि जहां बेटियां, बच्चे, बहनें, बीवियां जहाँ रहती थीं, उस घर को रात के अंधेरे में मसमार किया गया। आज खोकर साहब ने क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज दिया था कि मुझे असम्बली के इजलास में अपनी नुमाइंदगी करने से रोकने के लिए ये काम किया जाता है। वहाँ पर स्पीकर साहब ने जब हुकूमत के वज़रा को इजाज़त दी तो उन्होंने बजाय असम्बली के रूल्स के मुताबिक कि इस मामले को असम्बली की कमेटी में भेजना चाहिए या नहीं, उन्होंने वहाँ पर खोकर साहब पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। हमने कुछ देर सुना, स्पीकर साहब से गुजारिश की कि जनाब इनको बोले एडमिशन पर बात करें कि क्या ये बात असम्बली में बहस हो सकती है या नहीं, कमेटी में जाना चाहिए या नहीं। लेकिन वज़ीर साहब भी बदस्तूर कायम रहे अपने घटिया इल्ज़ामात पर, और स्पीकर साहब भी अवाम के मामलात का दिफा ना कर सके, असम्बली के हक़ का दिफा ना कर सके, और जिस मेंबर को नुमाइंदगी से महरूम करने की कोशिश हुकूमत कर रही है उसका भी दिफा ना कर सके। और जो मामला यहाँ पर पैदा हुआ वो बदस्तूर कायम है, और स्पीकर साहब कोई बदकिस्मती से फ़ैसला भी ना दे सके। फ़ैसला सिर्फ ये देना था कि क्या इस मामले को कौमी असम्बली की इस्तेहकाक की कमेटी इसको कंसिडर कर सकती है या नहीं। अगर एक असम्बली के मेंबर के घर गिरान जो हुकूमत ने गिराया, उस मामले को कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी नहीं देख सकती तो फिर क्या देखेगी। तो स्पीकर साहब को जो फ़ैसला आएगा वो फ़ैसले का हमें इल्म है। हमें स्पीकर साहब की काबिलियत पे और उनकी असम्बली से मोहब्बत पे कोई शुबा नहीं है। जो हम 2.5 साल से मामला देख रहे हैं, हमें पूरा यकीन है कि उनके अंदर ये हिम्मत नहीं है कि वो इस असम्बली को इस्तेहकाक कमेटी में भेज दें जहाँ उस वज़ीर के लगाए हुए इल्ज़ामात भी शामिल हों। हम तो चाहते हैं कि इस्तेहकाक कमेटी में ये वज़ीर आएँ, वहाँ पर कैमरे लगे हों, वो कहें कि खोकर साहब ने कब्ज़ा किया या नहीं किया। खोकर साहब अपना जवाब देंगे, हाई कोर्ट के क्या फ़ैसले हैं, अदालतों के क्या स्टे हैं, ये सब मामलात वहाँ सामने आएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि आज हुकूमत इन ओछे हथकंडों से असम्बली के मेंबरान को दबाना चाहती है। जब सेनेट के इलेक्शन नज़दीक हों, जब मुल्की मामलात की बात हो, जब
دلیل نہ رہے تو پھر حکومت ان اوچھے ہتھکنڈوں پر اتر آئی ہے۔ آج ہمارے جو ممبر وفات پا گئے تھے زار شاہ صاحب ڈسکا سے، ان کے بیٹے کو بھی اور پھر وہی رانا ثناء اللہ صاحب کی طرح اس پر منشیات ڈال کر پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، تاکہ اس کا اثر جو بائی الیکشن ڈسکا میں ہو رہا ہے اس پر پڑے۔ تو ایک طویل داستان ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج ملک کی قومی اسمبلی کا اسپیکر بھی ایک فریق بن گیا ہے۔ قومی اسمبلی کا اسپیکر پی ٹی آئی کی پارلیمنٹری کمیٹی میں جاتا ہے، وہاں پر بیٹھتا ہے، اس کی غیر جانبداری پر آج انگلیاں اٹھتی ہیں، جانبداری کے ثبوت ہیں۔ ایسے معاملات میں اسمبلی کہاں چلے گی اور یہاں پر عوام کے معاملات کب ڈسکس ہوں گے؟ اسمبلی پچھلے جمعے کو شروع ہوئی اور اب پیر والے دن پھر ہوگی۔ یہ 10 دن کا عرصہ ہے، یہ اسمبلی کی کارروائی کے 10 دن گنے جائیں گے۔ جو 130 دن سال میں ہوتے ہیں، یہ اس میں سے 10 دن منہا کر دیے جائیں گے۔ اسمبلی کے ممبران کو وظیفہ بھی ملے گا، تنخواہ بھی ملے گی، لیکن کام کتنا ہوا؟ جمعے والے دن 10 منٹ، پیر والے دن کوئی 1 گھنٹہ، منگل والے دن پرائیویٹ ممبر ڈے تھا، 185 آئٹمز کا ایجنڈا تھا، 22 آئٹم ڈسکس ہوئے، اجلاس کوئی 2.5-3 گھنٹے چلا، ختم ہو گیا، اور اسپیکر صاحب نے بدھ اور جمعرات کی چھٹی کر دی اور آج اجلاس 1.5 گھنٹہ چلا۔ یعنی یہ 5 گھنٹے سے کم اسمبلی کا اجلاس چلا ہے، لیکن دن جو ہیں وہ 10 گنے جائیں گے۔ یہ رویہ ہے آج حکومت کا۔ کوئی پاکستان کے عوام کی بات ان 10 دنوں میں اس اسمبلی کی کارروائی میں نہیں ہوئی۔ ایک امینڈمنٹ بل جو کمیٹی نے 22 منٹ میں پاس کیا، آج اسپیکر صاحب نے ہمارے احتجاج کے دوران 5 سیکنڈ میں اس کو ہاؤس میں لے کر دیا۔ یہ آئین کی ترمیم کرنے جا رہے ہیں، اور آئین کی ترمیم کیا ہے کہ جو ان کے وزیر جو دوہری شہریت رکھتے ہیں ان کو این آر او دیا جائے۔ یہ اتنی لمبی کہانیاں ہیں یہاں پر کہ روز 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس بھی ہو تو کم ہے، لیکن اس کو آج پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں۔ آج پاکستان کے عوام مشکل میں ہے، معیشت تباہ ہو چکی ہے، مہنگائی اتنی ہے کہ آج عام آدمی کے پاس یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ بجلی کا بل دوں یا بچوں کی فیس دوں یا کھانے کے پیسے دوں۔ بات یہاں پر پہنچ گئی ہے، لیکن حکمران جو ہیں وہ اپنی حکمرانی کے زوم میں آج ان باتوں سے بھی بے خبر ہیں، اور وہ ادارہ جہاں پر عوام کی بات ہوتی ہے اس کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ آج کی پاکستان کی قومی اسمبلی کی اور پاکستان کی پارلیمنٹ کی حقیقت ہے۔ جیسے ابھی شاہد صاحب نے بیان کیا کہ قومی اسمبلی مفلوج ہو چکی ہے، میں صرف اس میں یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا، ایک فائل کھولی گئی تھی، پروجیکٹ عمران۔ یہ پروجیکٹ عمران خان فیل ہو گیا ہے۔ اب اس پروجیکٹ عمران خان کے فیلئر کے ساتھ ملک اور ریاست بھی ڈوب رہی ہے، اور تیسرے سال میں جب حکومت ان سے نہیں چل رہی تو ایک بیانیہ یہ حکومت مسلسل تکرار کے ساتھ اپنے ترجمانوں کے ذریعے ملک میں پھیلا رہی ہے کہ عمران احمد نیازی کے علاوہ اس ملک میں سب کے سب لوگ چور ہیں، قبضہ گروپ ہیں اور غدار ہیں۔ گویا کہ حب الوطنی، دیانت اور ایمانداری کے جملہ حقوق حاجی عمران احمد نیازی صاحب کے پاس ہیں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہوتا، لیکن قوم اس ایمانداری کو کیا اچار ڈالے کہ جب اس ایماندار نیازی، جعلی ایماندار نیازی صاحب کے ہوتے ہوئے بدترین مہنگائی، بدترین بے روزگاری، بدترین غربت، بدترین خارجہ پالیسی،
کشمیر کا سکوت، سی پیک بند، کرپشن کے نئے ریکارڈ، تو یہ پھر ایمانداری نہیں ہے، یہ بدترین نالائکی ہے اور یہ بدترین کرپشن ہے۔ اور حکومت کے وزراء نے اور وزیر اعظم نے ہمیں کہا کہ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا جب اردو ترجمہ آئے گا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت کا ڈیٹا ہے، جبکہ رپورٹ کی بہت سادہ انگریزی میں، جسے ایک میٹرک کا طالب علم بھی پڑھ سکتا ہے، یہ واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ اس رپورٹ کا ڈیٹا 2019-2020 پی ٹی آئی کے 2 سالوں کا ہے۔ کی خرابی کا نمونہ ہے اور حکومت کے ہوتے ہوئے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، یہ ساری بات ہے۔ یہ پی ڈی ایم کا اصول تھا، یہ اس کا منشور ہے، یہ واحد نکاتی بیانیہ ہے، اس پر پی ڈی ایم آج بھی قائم ہے۔ پی ڈی ایم کے اندر کوئی انتشار نہیں ہے، پی ڈی ایم 11 جماعتیں ہیں، اختلاف رائے ہمیشہ رہتا ہے، مشاورت ہوتی ہے، ایک بات پر اتفاق ہوتا ہے اور وہی پی ڈی ایم امپلیمنٹ کرتی ہے۔ جو اس کی پابندی نہیں کرے گا وہ پی ڈی ایم سے خارج ہے۔ آج تک ہر فیصلے کی مکمل پابندی ہر جماعت نے کی ہے۔ اچھا سر، وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میں ملک میں تبدیلی کیسے لے آؤں کیونکہ ہر 5 سال بعد یہاں پر الیکشن ہو جاتے ہیں، تو یہ عرصہ جو ہے انتہائی کم ہے، تو ایسے میں تبدیلی کیسے لاؤں، اس پہ کیا کہیں؟ جی وہ میرے پاس 2 آئین کی کتابیں ہیں، ایک میں وزیر اعظم صاحب کو بھیج رہا ہوں، ایک اسپیکر صاحب کو بھیج رہا ہوں، وہ پڑھ لیں کہ آئین ملک کا کیا ہے۔ دیکھیے اس کا آپ کے جواب ان کا جواب دیکھیے، جس سطح کے وزیر اعظم صاحب نالائق ہیں، 5 سال چھوڑ کے انہیں 500 سال بھی دے دیے جائیں تو یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ عباسی صاحب، میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ آج کے بعد ملٹری لیڈرشپ سے جو بھی ملے گا وہ پارٹی لیڈرشپ سے ڈسکس کرے گا، تو زبیر صاحب کی جو ملاقات ہوئی تھی اس پہ ابھی تک ٹیم کی کوئی رسپانس نہیں آئی سامنے۔ زبیر صاحب بھی جہاں تک میری نالج ہے، مجھے اس واقعے کا علم نہیں ہے، وہ بھی ناشتہ کرنے گئے تھے اور آرمی چیف بھی ناشتہ کرنے آئے تھے، تو وہاں پہ ان کی ملاقات، سینکڑوں لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، ٹی وی پر بھی آیا ہے، تو ہمیں ان چیزوں کو اسی بات میں دیکھنا چاہیے۔ تو ملاقات اب وہاں سے زبیر صاحب فون کرتے مجھے یا میاں نواز شریف کو کہ جی میں ناشتے پہ آیا ہوں، تو کیا وہ میرے سامنے آئے ہیں، ملاقات ہو یا نہ ہو، یہ اخلاقی، ہم نے تو کبھی اخلاقی قدریں نہیں چھوڑی۔ شاہد صاحب ڈیفینس منسٹر آپ کے پاس آتے ہیں، اپوزیشن چیمبر میں ڈیفینس منسٹر آتے ہیں، ڈیلیگیشن لے کے آتے ہیں، آپ لوگوں سے منتیں کی جاتی ہے کہ آپ اسپیکر کے ساتھ چلیں، اسپیکر کے اجلاسوں میں آئیں، اس کے بعد پھر ان کا رویہ وہی ہو جاتا ہے، جبکہ آپ یہ معاملہ ریز بھی کرتے ہیں اپنے تحفظات اسپیکر کے حوالے سے کہ آئین سازی کو بلڈوز کیا جاتا ہے، قانون سازی کو، اب پھر وہی رویہ ہے، تو اس کے بعد اب کیا مزید بات چیت کی گنجائش ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں، بات چیت کی کبھی گنجائش ختم نہیں ہوتی۔ پرویز خٹک صاحب آئے تھے جمعے والے دن اور ہم نے ان کو بتایا تھا کہ جناب یہاں پر کوئی بات چیت کی گنجائش نہیں ہے، یہاں پر اسمبلی کے روایات ہیں، اسمبلی کے رولز ہیں، اس کے مطابق اسمبلی چلائیں۔ اسپیکر صاحب 2.5 سال سے سینکڑوں دفعہ بات چیت ہوئی ہے، ایک بات کبھی پاس نہیں رکھا گیا، اور آج اسمبلی مفلوج ہے۔ میں نے ابھی بتایا ہے 10 دن کے پیسے پاکستان کے عوام ادا کریں گے، اسمبلی میں بات 5 گھنٹے ہوئی ہے اور اس میں کوئی بات پاکستان کے عوام کی نہیں ہوئی۔ عباسی صاحب آج کل ویسے ٹیلی فون کہیں سے آ رہے ہیں؟ جی کوئی ٹیلی فون آ رہے ہیں آج کل کہیں سے؟ میں چیک کرتا ہوں، مجھے تو نہیں آیا۔ باقی کوئی موقع دے دیں۔ خوشی شاہ صاحب جیل میں انہوں نے درخواست کی ہوئی ہے کہ پروڈکشن آرڈر کے لیے نہ کہیں اسپیکر کو، ابھی آپ کہہ رہے ہیں گھروں پہ قبضے بھی ہو رہے ہیں، تو ابھی آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی یہ پریس کانفرنس میں بے بسی نہیں ہے، آپ کے پاس آپشن نہیں سمجھ رہے کہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں رہا جس کی وجہ سے بے بسی کا اظہار کیا جائے؟ نہیں، بے بسی کا اظہار نہیں ہے، مجھے افسوس کا اظہار ہے کہ جس ملک کے اسپیکر کو یہ نظر نہ آتا ہو کہ پورا فرنٹ بینچ اپوزیشن کا خالی پڑا ہوا ہے، اس اسپیکر کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ جو اسمبلی کا اسپیکر کا کام، اسپیکر جانبدار نہیں ہوتا، اس کا کام اسمبلی کے حقوق اور ممبران کے حقوق کا دفاع ہوتا ہے، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا اسمبلی میں ہو۔ اور سب سے بڑا رائٹ جو اسمبلی کے ممبر کا ہوتا ہے وہ بات کرنا ہوتا ہے، پاکستان کے عوام کی تکلیف کی بات کرنا ہوتا ہے۔
جو स्पीकर उसको रोकेगा, मैं और मेरी जमात हर हद तक जाएंगे, मायूसी का इजहार नहीं करेंगे, बेबसी का इजहार नहीं करेंगे, फिर जो असेंबली में होगा आप देखेंगे। देखिए, और ये बेबसी नहीं है, ये बेबसी नहीं है, ये सारी बातें जो शाहिद साहब ने की और मैंने की हैं, हमारा दिल करता है कि ये हम असेंबली के फ्लोर पे करें। आज उस असेंबली के फ्लोर को ऑपोजिशन के लिए ज़बान बंदी कर दी गई है। मजबूरन हमें सड़कों पर आके मीडिया के ज़रिए अपना मौक़िफ़ कौम तक पहुंचाना पड़ रहा है। तो ये बेबसी हमारी नहीं है, ये बेबसी इस पार्लियामेंट की है, ये बेबसी इस जमहूरी निज़ाम की है, जिसको इस नालायक हुकूमत ने बिल्कुल मफलूज करके रख दिया। जैसा कि तमाम जमातें और तमाम अराकीन पार्लियामेंट इस बात को मुतफिक हैं कि शो ऑफ हैंड या जो वोट स्प्रेडिंग होती है सेनेट में, इसका रास्ता रोका जाए। अब हुकूमत ये इनिशिएट कर रही है, तो अपोजिशन और आपकी जमात क्यों सपोर्ट नहीं कर रही? क्या प्लान, क्या सपोर्ट करेंगे इस लेजिस्लेशन को? देखिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म का एक तरीका होता है, आइन की तरमीम का एक तरीका होता है। दोनों हाउसेज की एक कमेटी बनती है जिसमें हर पार्टी शरीक होती है, चाहे उस पार्टी का एक मेंबर भी असेंबली में हो। हमने जब इलेक्टोरल रिफॉर्म किए थे 107 मीटिंग्स हुई थी, सबकी मुशावरत से हुआ था। आज अगर आपको अपने मेंबरों पे शुबा है कि आपको वोट नहीं डालेंगे, तो बड़े देर से आपको ख्याल आ गया कि शो ऑफ हैंड्स हो। अगर सेनेट का मेंबर शो ऑफ हैंड से मुंतखब होगा, फिर कौमी असम्बली का मेंबर भी शो ऑफ हैंड से मुंतखब होगा, फिर सूबाई असम्बली का मेंबर भी शो ऑफ हैंड से मुंतखब होगा। जो आप वायलेशन, बेसिक जो तरीका होता है, जो सैंक्टिटी होती है वोट की, वो सीक्रेसी में होती है, ताकि मैं जिसको वोट दूं, जिसके खिलाफ दूं, वो कल मेरे हक में अपने हकूक़ गलत इस्तेमाल ना करे या मुझे मेरे खिलाफ ना चले। इसलिए वोट का ये तरीका होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।